تراویح کہتے اور وہ رمضان کی راتوں کا قیام ہے۔ تیسرا معمول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ختم قرآن ہے۔ رمضان المبارک میں قرآن حکیم کی تلاوت کرنا اور اسے ختم کرنا۔ چوتھا معمول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان المبارک میں شب بیداری کا مشغلہ ہے، خصوصیت کے ساتھ شب بیداری۔ پانچواں معمول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان المبارک میں اعتکاف کا تھا۔ چھٹا معمول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان المبارک میں نماز تہجد کو باقی 11 مہینوں کی طرح ہی قائم رکھنے کا تھا۔ ساتواں معمول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان المبارک میں بڑی کثرت کے ساتھ عبادت، ریاضت اور غور و فکر اور مراقبہ کرنے کا تھا۔ اور آٹھواں معمول رمضان المبارک میں بڑی کثرت کے ساتھ صدقہ اور خیرات کرنے کا تھا۔ یہ وہ چند موٹے موٹے معمولات اور مشاغل نبوی ہیں جن کی روشنی میں ہم اس مقدس مہینے کو بہتر انداز کے ساتھ گزار سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت کا سب سے پہلا حکم رمضان المبارک کے سلسلے میں فرض روزے رکھنے کا، اس میں استثناء نہ کسی مرد کا ہے اور نہ کسی عورت کا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری حیات طیبہ میں حضر کی حالت میں کبھی رمضان کا روزہ قضا نہیں کیا۔ ہاں، جب کبھی سفر میں جانے کا وقت ہوتا تو یہ معمولات اس لیے بھی عرض کر رہا ہوں کہ یہ سن کر آپ کے ذہن میں رمضان کے مسائل کا صحیح تصور بھی راسخ ہو سکے۔ ہمارے ہاں مسائل کے معاملے میں کچھ افراط رواج پکڑ جاتا ہے، کبھی تفریط رواج پکڑ جاتی، کبھی مسائل اور ان کی روح سے صحیح آگہی نہیں ہوتی اور ہم کئی الجھنوں میں مبتلا رہتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ صحیح روح اور صحیح فیوز و برکات اور فوائد و ثمرات جو رمضان المبارک کے معمولات ہوں یا دیگر شرعی احکام کی تعمیل ہو جو میسر آ سکتے ہیں، ہم اس کی حصول سے محروم رہ جاتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی سفر کی حالت میں ہوتے تو غور سے سن لیجئے، آپ چونکہ رحیم اور شفیق تھے اپنی امت پر، بڑی سے بڑی مشقت بھی حضور کی ذات ستودہ صفات پر گراں نہ تھی۔ وہ بڑی محنت، وہ بڑی تکلیف، بڑی مشقت جو ہمارے لیے ناممکن ہے، حضور کے لیے بڑی آسان، بڑی سہل، بڑی ممکن اور بڑی آسانی سے واقع ہوتی تھی۔ حضور کے لیے اللہ کی عبادت کا کوئی حکم کسی سطح پر بھی مشکل نہ ہو سکتا تھا، اس لیے وہ تو حضور کی زندگی تھی۔ اللہ کی عبادت اور اس کی رضا کے لیے مشقت کرنا وہ تو حضور کی زندگی کا لطف تھا، اسی میں تو حضور کا مزہ تھا، اسی میں تو حضور کی آنکھوں کا سرور تھا۔ باوجود اس کے کہ کوئی مشقت حضور کے لیے گراں نہ تھی، لیکن چونکہ حضور کی ہستی کو اللہ نے انسانیت کے لیے اور اپنی امت کے لیے اعمال کا اسوہ کامل بنا کے بھیجا تھا، نمونہ عطم بنا کے بھیجا تھا، تاکہ حضور کی امت کا نہ صرف طاقتور بلکہ کمزور سے کمزور تر فرد بھی حضور کی سنت سے برابر استفادہ کر سکے۔ کوئی شخص اپنی کمزوری کے باعث بھی یہ دکھ نہ دل میں لا سکے کہ میں کمزور ہوں اس لیے حضور کی سنت پہ عمل نہیں کر سکا۔ کمزوروں، تمہیں بھی مبارک ہو کہ حضور نے تمہارے لیے بھی اپنی سنت کا ایک اسوہ قائم فرما دیا ہے۔ تو حضور جب سفر پہ جاتے تو کبھی روزہ رکھ لیتے اور کبھی افطار فرما دیتے تھے۔ بخاری اور مسلم میں کثرت کے ساتھ حدیث آئی ہے، حضور نے کبھی سفر میں روزہ رکھا